الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہر جمعہ کو 1:30 بجے کے بعد سعودی عرب، قطر، دبئی یعنی گلف میں جو ٹائمنگ ہے اس روز یعنی ہر جمعہ کے بعد، اور انڈیا پاکستان میں شام میں 4 بجے کے وقت حضرت الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ کے خصوصاً اسپیشل دروس رمضان مہینے کے بعد سے شروع ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آگے بھی مستقبل میں چلتے رہیں گے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے حضرت الشیخ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر جو لوگوں نے اتہامات، الزامات، تہمتیں لگائی تھی اس کے ازالے میں باتیں رکھ رہے ہیں، قرآن، صحیح احادیث اور سند شدہ صحیح تاریخ کے نظر میں۔ امید ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ویسے ہی محبت کریں جیسے تابعین اور تبع تابعین نے کری، جیسے ہمارے سلف و صالحین نے کری، ہمارے ائمہ اربعہ نے کری، ہمارے محدثین نے، مفسرین نے اور مؤرخین نے کری، اور جن لوگوں نے ان کو فالو کیا انہوں نے کری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اس بہت ہی سنگین جو جرائم ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں اور ان دنوں بھی ہوئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لوگوں نے قتل کیا، ان کو شہید کیا، اور فقط صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لوگوں نے شہید کیا، قتل کیا۔ انشاءاللہ 1 by 1 شیخ محترم وہ تاریخ کے مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات ہم کو سمجھا رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین کرام ہیں وہ اس کو بہت ہی باریکی سے سن رہے ہوں گے۔ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اور اگر ہمارے آزو بازو کوئی ایسی بات الٹی پلٹی دکھائی دیتی ہے تو ہم ان کی بھی اصلاح کریں۔ جزاکم اللہ خیرا شیخ، تفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین،
دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اتہامات کے ازالے کے سلسلے میں اس بغاوت کا ذکر آیا تھا جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں جس کا آغاز ہوا اور جو ابھر کر کے سامنے آیا تھا، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ بغاوت کی لہر کیسے اٹھی اور اس میں سرغنہ کون تھا، اور یہ واضح کیا گیا کہ اس کی قیادت عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اصلاً اور اسلام کا دعوے دار بنا تھا، اس کے ہاتھ میں تھی، اور کوفہ، بصرہ اور قاہرہ یہ 3 مقامات تھے مصر جہاں پر یہ بغاوت کی تحریک پروان چڑھی، اور بڑے ہوشیاری کے ساتھ عبداللہ بن سبا نے ان کی قیادت کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف اس نے پروپیگنڈے کی مشین تیار کی، اور پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کے ذہن و دماغ میں زہر گھولا گیا، لیکن اکثریت کا یہ حال نہیں تھا۔ اکثریت خیر کے راستے پہ تھی، صراط مستقیم پر تھی۔ کچھ ہی شرپسند تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا اور اس کے کل اور پرزے بنے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خبریں پہنچنے لگیں اور شکایتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی میٹنگ بلائی اور گورنروں کو بھی طلب کیا، اور اس طرح سے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ مشورہ دیا کہ لوگوں کو ان صوبوں میں جہاں سے شکایتیں پہنچ رہی ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا جائے، تاکہ لوگ جا کر کے وہاں دیکھیں، صورتحال کا جائزہ لیں اور وہ اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین کا انتخاب ہوا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا گیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ روانہ کیا گیا، اور شام کی طرف جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا گیا، اور مصر کی طرف عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا گیا، تاکہ یہ جا کر کے وہاں کی رپورٹ اختیار کریں جو عام طور سے گورنروں کے سلسلے میں شکایتیں پہنچائی جاتی ہیں، کیا وہاں کے لوگ کس حالت میں ہیں اور وہاں نظامی حکومت کیسے چل رہا ہے، یہ تمام رپورٹ تیار کر کے بھیجی۔ یہ تمام صحابہ گئے، انہوں نے رپورٹ تیار کی، اور آ کر کے جو محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین نے آ کر رپورٹ پیش کی کہ کوئی ایسی بات نہیں، تمام معاملات صحیح ڈھنگ سے چل رہے ہیں، کسی پر کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، تمام معاملات صحیح ہیں، یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ شکایتیں جو پہنچ رہی ہیں یہ صرف پروپیگنڈے کی مشین لوگوں نے تیار کی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ البتہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں پہنچے تو وہاں رک گئے، وہاں ان کو رکنا پڑا، جس کی وجہ سے جو ہے فسادیوں نے، عبداللہ بن سبا کے مریدوں نے یہ شائع کر دیا کہ عمار بن یاسر ہمارے منہج پر آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ۔ اس طریقے سے جو ہے ان کے خلاف جو ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف میں
خلاف غلط پروپیگنڈا جو ہے لوگوں نے پھیلایا، لیکن بعد میں وہ بھی آئی اور رپورٹ انہوں نے بھی پیش کی۔ بہرحال اس طریقے سے جو رپورٹ آ گئی، اس رپورٹ کے بعد بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہوں نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور مشورہ کیا، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن وقاص، اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، سعید بن عاص، عبداللہ بن عامر اور معاویہ بن ابی سفیان، ان تمام لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اب ہمیں ایسی صورت میں، جبکہ رپورٹ صحیح آ رہی ہے کہ ہر طرف معاملہ صحیح ہے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات سے نمٹنے کے لیے؟ تو مختلف آراء آئے، کسی نے سختی برتنے کا حکم دیا، کسی نے نرمی برتنے کا حکم دیا، مختلف آراء آئے۔ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے جو موقف اختیار کیا، فرمایا، لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ آپ حضرات نے مجھے جو مشورے دیے ہیں وہ میں نے سن لیے، ہر کام کو انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بات جس کا اس امت کو اندیشہ ہے وہ ہو کر رہے گی، اس فتنے کا جو دروازہ بند ہے اسے نرمی، موافقت اور اطاعت کے ذریعے بند رکھنے کی کوشش کی جائے گی، البتہ اللہ کی حدود، قوانین کی حفاظت کی جائے گی۔ اگر فتنے کے دروازے کو بند رکھنا ہے تو نرمی کا طریقہ بہتر ہے، تاہم اگر کھلنا ہے تو کھل کر رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں اور اپنی ذات کی بھلائی کے لیے کوئی کوتاہی نہیں کی، واللہ فتنہ و فساد کی چکی گردش میں آ کر رہے گی۔ عثمان کے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ وہ اس فتنے کو برپا کرنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آپ لوگ فتنہ و فساد کو روکیے، ان لوگوں یعنی باغیوں کے حقوق ادا کیجئے اور انہیں معاف کرتے رہیے، البتہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے۔ یہ موقف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اختیار کیا، نرمی کا، کہ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، سختی سے کام نہ لیا جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وہاں سختی کی گئی ہوتی تو یہ فتنہ نہ اٹھتا، لیکن یہ موقف صحیح نہیں۔ جو موقف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اختیار کیا وہی صحیح تھا کہ اگر ان باغیوں کو قتل کروا دیتے، ان پر سختی کی جاتی، تو ان لوگوں کو ان کی مظلومیت کا جو ہے ڈھڈورا پیٹنے کا اور جو ہے موقع ملتا، اور شہادت کا ٹائٹل لے کر کے یہ لوگ جو ہے اس فتنے کو اور بڑھاتے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اس لیے جو موقف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے رمی کا اختیار کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لیا تو وہ بھانپ گئے کہ حالات جو ہے بگڑنے والے ہیں، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں سے مطالبہ کیا کہ آپ میرے ساتھ شام چلیے، شام کا علاقہ محفوظ ہے، وہاں بھی فتنہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں، آپ ہمارے ساتھ شام چلیے تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑ کر کے میں شام نہیں جاتا، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنا مجھے جو ہے محبوب ہے، میں یہاں کسی چیز پر اس کو فروخت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر نہیں جا سکتے ہیں تو اجازت دیجئے، میں فوج بھیجتا ہوں جو یہاں کر کے مدینہ میں ٹھہرے گی، اور تاکہ اگر کوئی بلوائی آتے ہیں اور کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو آپ کی حفاظت کر سکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے باسیوں پر بار نہیں ڈالنا چاہتا کہ اگر وہ لوگ یہاں آئیں گے تو اس سے یہ لوگ متاثر ہوں گے، یہاں کے لوگ متاثر ہوں گے اور ان لوگوں کو تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے یہ بھی منظور نہیں ہے کہ یہاں فوج لا کے ٹھہرائی جائے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں مطالبات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رد کر دیا، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رخصت ہونے لگے تو حضرت طلحہ
زبیر، علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اجمعین سے ملتے ہوئے کہا ان کا خیال رکھیے گا، اب میں جا رہا ہوں لیکن آپ لوگ ان کا خیال رکھیں گے جو ہے، اور جو ہے خطرہ تو ہے لیکن آپ لوگ ان کا تعاون کیجئے، ان کا خیال کیجئے اور ان کی حفاظت کیجئے گا۔ بہرحال اس طرح کے حالات پیش آئے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بنیادی چیز کہ لوگوں نے گھیراؤ کیا، اس کے بعد آئے کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے، ان تینوں مقامات سے لوگ ایک بار کی پہنچے مدینہ اور گھیراؤ کیا۔ صحابہ نے ان کو سمجھایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے تمام جو ہے اعتراضات کو سنے اور اس کا جواب دیا، اور پھر وہ لوگ مطمئن ہو کر واپس ہونے لگے۔ واپس ہونے کے بعد پھر اچانک دوبارہ وہ لوگ پھر مدینہ میں پہنچ گئے، ایک جعلی خط لے کر پہنچ گئے کہ یہاں پر جو ہے خط لکھا گیا ہے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو کہ جو وہاں پہنچنے کے بعد یہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیں۔ یہ خط پکڑا گیا ہے راستے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا لوگوں بھلا بتاؤ تو خط مصر والوں نے پکڑا تو یہ کوفہ اور بصرہ والے کیسے واپس ہو گئے؟ ہر طرف تو خط نہیں گیا تھا۔ اگر خط پکڑا گیا ہے جعلی، جو ہے وہ جعلی خط تھا، لوگوں نے خود تیار کیا تھا، تو جو ہے یہ تم لوگوں کو کیسے پتا چل گیا؟ کوفہ جو جا رہے تھے، جو بصرہ واپس ہو رہے تھے، ان لوگوں کو کیسے پتا چل گیا کہ جو ہے اس طرح کا خط لکھا گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس میں تم لوگوں کی سازش ہے، اور اس کے بعد جو ہے کارروائی آگے بڑھی، اور اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں نے پہلے خطبے سے روکا، مسجد سے روکا، آنا جانا بند کیا، اور اس کے بعد جو ہے اچانک جو ہے گھر میں گھس کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحجہ جو ہے جمعہ کے دن ان لوگوں نے شہید کر دیا، گھر کے اندر شہید کیا، اور جو ہے اس طریقے سے یہ کارروائی ان کی جو ہے تکمیل کو پہنچی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان کے اعتراضات کیا تھے، کیا الزامات ان لوگوں نے لگائے تھے، اور کیا پروپیگنڈا کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، یہ تفصیل کی یہ جو ہے اعتراضات کیا تھے۔ ان کے اعتراضات جو کیے ان لوگوں نے یہ کہ عثمان جو ہے عبید اللہ بن عمر پر حد نہیں جاری کیا، جنہوں نے رمضان کو قتل کیا تھا، انہوں نے خلاف ورزی کی، حدود نہیں جاری کیے۔ دوسری چیز، انہوں نے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدے دیے ہیں، عہدوں پر جو ہے اپنے رشتہ داروں کو مقرر کیا ہے۔ یہ گورنروں پر جو یہ گورنر جن کے ہیں یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ کردار کے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت عثمان سرکاری خزانے کو اپنے اقربا پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان دین میں نئی بدعتیں انہوں نے نکالی ہیں۔ حضرت عثمان نے چراگاہوں کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اور اسی طریقے سے الزام لگایا گیا کہ ابو ذر غفاری کو انہوں نے مدینہ سے جلا وطن کیا ہے، عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر کو انہوں نے سزائیں دی ہیں، تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس طرح کے یہ اعتراضات ان کے تھے، اور یہ اتہامات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائے گئے تھے۔ ان اتہامات کا جواب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ پہلے ہم ان کی تقریر سنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعتراضات ان کے سنے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، اور جو ہے اس محاصرے کے دوران ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جائزہ لیا، اور اس جو ہے کہا جو ہے خطاب کرتے ہوئے
کہ دیکھو تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، ہمارے خلاف یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، تو اس کو سن لیجئے آپ لوگ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تمام مدینہ والوں کو جمع کیا، جمع کر کے جو ہے آپ نے جو ہے یہ خطاب کیا تھا، اس پروپیگنڈے کا جواب دیا تھا کہ جو دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ میں نے سفر میں پوری نماز پڑھی، حالانکہ نئی بدعتیں ایجاد کی جو ہے، تو اس کی یہ سن لیجئے کہ مکہ میں ہمارے اہل آباد تھے، میں مقیم بن گیا تھا، اس لیے میں نے پوری نماز پڑھی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چراگاہ مخصوص کیا، اپنے لیے چراگاہ کو خاص کر لیا ہے۔ اللہ اپنے لیے کوئی چراگاہ میں نے مخصوص نہیں کی ہے، مجھ سے پہلے بھی چراگاہیں مخصوص کی گئی ہیں، میں نے چراگاہ کو کسی ایک مخصوص آدمی کے جانوروں کے لیے مخصوص نہیں کیا تھا کہ اہل مدینہ اس پر غالب نہ آ سکیں۔ پھر انہوں نے سرکاری چرواہوں سے رعایا میں سے کسی کو نہیں روکا، بلکہ چراگاہوں کو مسلمانوں کے صدقات بیت المال کے مویشیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، تاکہ کسی کے ساتھ جھگڑا اور تنازع نہ ہو، کسی کو ان میں نہیں روکا ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو 2 سواریوں کے علاوہ میرے پاس کوئی مویشی نہیں، صرف 2 سواریاں میرے پاس ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مویشی نہیں ہے، نہ بکریاں ہیں، نہ بھیڑیں ہیں، نہ کوئی اور جانور ہے۔ جب میں خلیفہ مقرر ہوا تھا تو اس وقت اہل عرب میں سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ میرے پاس تھے، مگر اب حج کی سواری کے علاوہ 2 اونٹوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں بات صحیح ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں میں تھا، میں نے اسے ایک کر دیا۔ قرآن کریم ایک ہے جو اللہ واحد کی طرف سے نازل ہوا ہے، میں اس معاملے میں ان لوگوں کا تابع ہوں، ان سابقہ خلفاء کا تابع ہوں، کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں بے شک۔ پھر مطالبہ کرنے لگے کہ ان باغیوں کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نوجوانوں کو حاکم بنا دیا ہے، میں نے انہی افراد کو حاکم بنایا ہے جو اہلیت رکھتے ہیں اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو ان گورنروں کے عملداری میں رہتے ہیں، ان کے شہروں کے باشندے ہیں، مجھ سے پہلے بھی کم عمر شخص کو حاکم بنایا گیا تھا۔ یاد کیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو افسر بنایا تھا تو اس وقت آپ پر اس سے زیادہ اعتراض کیا گیا تھا جو مجھ پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں بے شک یہ لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں جنہیں وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی سرح کو مال غنیمت میں سے خاص عطیہ دیا ہے، میں نے انہیں مال غنیمت کا خمس حصہ انعام کے طور پر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے بڑے مارکے میں غیر معمولی فتح حاصل کی تھی۔ یہ 1 لاکھ کی رقم تھی۔ ایسے احکام ابو بکر اور عمر نے بھی جاری کیے تھے۔ جب فوج نے اس بات کو ناپسند کیا تو میں نے یہ رقم واپس لے کر انہی میں تقسیم کر دی تھی، حالانکہ یہ ابن ابی سرح کا حق نہیں تھا۔ کیا یہی بات ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں، انہیں مال دیتا ہوں، جہاں تک گھر والوں کی محبت کا تعلق ہے تو ان کی وجہ سے میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ صرف ان کے حقوق ادا کیے ہیں اور صرف اپنے مال ہی سے انہیں عطیات دیے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک مسلمانوں کا مال اپنی ذات یا کسی اور کو دینے کے لیے حلال نہیں ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں اپنی ذاتی ملکیت میں سے بہت زیادہ خیرات کرتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں کفایت شعار اور کنجوس تھا۔ اب جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عمر فنا ہو رہی ہے اور یہ تمام سرمایہ میں گھر والوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس زمانے میں یہ ملحد ایسی باتیں بنا رہے ہیں، واللہ میں نے کسی شہر میں سے اضافی مال حاصل نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں یہ مال انہی لوگوں کو لوٹا دیتا تھا اور میرے پاس صرف 5واں حصہ ہی پہنچتا تھا، اور اس میں سے بھی کوئی چیز میں نے اپنے لیے کبھی نہیں رکھی۔ مسلمان اس مال کو وہاں کے
لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے مال میں سے ایک پائی بھی ضائع نہیں کی گئی، میں صرف اپنے ذاتی مال میں سے گزر اوقات کرتا ہوں۔ یعنی 12 سال تک خلیفہ رہے لیکن ایک پیسہ نہیں وصول کیا حکومت سے، کوئی تنخواہ نہیں لی، فری 12 سال تک جو ہے خلافت چلائی اور ایک پیسہ نہیں لیا۔ تو کہا کہ ایک جو اپنی ذاتی مال میں سے گزر اوقات کرتا ہوں، حکومت سے نہیں لیتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو زمینیں دی، ان زمینوں میں مہاجرین و انصار کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے انہیں فتح کیا، لہذا جو ان فتوحات جو شخص ان فتوحات پر مقدم رہتا ہے اس کا مالک ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کے پاس آ گئے تو ان کے ساتھ وہ زمینیں منتقل نہیں ہوئیں۔ اس لیے میں نے اس قسم کی زمینوں کے بارے میں غور کیا تو اصل مالکوں کی اجازت اور مرضی سے عرب کی زمینوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ زمینیں انہی لوگوں کے قبضے میں ہیں، میرے قبضے میں نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد راوی نے یہاں بیان کیا کہ اپنا پورا مال و متاع جو ان کا ذاتی تھا وہ اپنے خاندان میں انہوں نے اپنے اعزاء و اقربا میں تقسیم کر دیا پورا مال۔ تو یہ خطاب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس سے تمام اعتراضات کا جواب ان کے سامنے حضرت صحابہ کی موجودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور تمام صحابہ نے جو موجود تھے مدینہ میں انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔ اس لیے سیدنا عثمان پر جو اتہامات لگائے گئے وہ باطل ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے، صرف پروپیگنڈا تھا۔ عبید اللہ بن عمر کے بارے میں گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا، تو عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کے چھوٹے بھائی تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد جو ہے جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے یہ بیان کیا کہ میں نے ابو لؤلؤہ کو رمضان کے ساتھ بیٹھ کر خسر پسر کرتے ہوئے جو ہے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، اتنے میں مجھے دیکھ کر وہ بھاگا اور وہ خنجر جو ہے وہاں نظر آیا جس خنجر سے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ تو اس جذبے میں حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو عزت پیش آیا کہ جا کر کے ہرمزان کو انہوں نے قتل کر دیا، ہرمزان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اب قصاص کا معاملہ تھا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت یہ قضیہ پیش ہوا اور اس پر صحابہ سے مشورے کیے گئے تو مختلف مشورہ آیا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا مشورہ تھا کہ بھئی قصاص ہونا چاہیے، کیونکہ قانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور جو ہے تحقیق کے بغیر جا کے قتل کر دیا۔ کچھ لوگوں نے صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ تو جو ہے جنون کی کیفیت تھی، اچانک ان کو یہ خبر سن کر کے ان کو جنون سوار ہوا اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جا کے مار دیا ہے، تو اس پر تو قصاص نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ رائے رہی کہ بھئی یہ جو ہے واقعہ جو پیش ہوا ہے جو ہے یہ خلیفہ بنائے جانے کے پہلے کا ہے، تو جو ہے جو خلیفہ موجود نہیں تھا اس وقت کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو اتنا طول نہ دیا جائے۔ بہرحال اس طریقے سے جو ہے یہ تمام رائے پیش آئیں، لیکن آخر میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمزان کے بیٹے کو موقع دیا کہ لے جاؤ بھائی تمہیں موقع ہے، تم قصاص لے لو، لیکن ہرمزان کے بیٹے نے قمازبان نے کہا میں معاف کرتا ہوں، اس نے معاف کر دیا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے معاف کر دیا۔ صحابہ ہی کہتے تھے ابھی کل باپ کی شہادت ہوئی آج بیٹا مارا جائے، کل باپ مرا ہے آج بیٹے کو مارا جائے، کیسے ہوگا؟ بہرحال جو ہے ہرمزان کے بیٹے نے معاف کر دیا۔ اب اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا غلطی تھی؟ لیکن پروپیگنڈا مشین جو ہوتی ہے وہ یہ سب نہیں دیکھتی ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ جیسے ہو بدنام کیا جائے۔ بہرحال یہ قضیہ تھا اور اس کی حقیقت یہ ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے ان کی دیت ادا کی عبید اللہ بن عمر کی طرف سے جو دیت ادا کی اور اس قضیے کو ختم کیا۔
اسی طرح جو اقربا پروری کا جو اتہام لگایا گیا کہ جو ہے اپنی رشتہ داروں کو انہوں نے عہدے دیے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے، بنو امیہ کے لوگوں کو کرسیوں پر بٹھایا، تو اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ دور جاہلیت میں بھی سیاسی مناصب بنو امیہ کے ہاتھ میں تھے، وہی فائز چلے آ رہے تھے دور جاہلیت سے۔ بنو امیہ کے لوگ سیاسی بصیرت کے عامل تھے اور وہ جو ہے اس میدان میں آگے تھے، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں سیاسی جو ہے کرسیوں پر بنو امیہ کو بچایا تھا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ایک 21 سالہ اموی نوجوان عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر مقرر کیا، اور اسی طرح ابو سفیان جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو نجران کا گورنر مقرر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو تیمہ کا گورنر مقرر کیا، خالد بن سعید کو سنا یمن کا گورنر مقرر کیا، عمر بن سعید کو جو ہے تبوک کا گورنر مقرر کیا، حکم بن سعید کو وادی القرا کا گورنر مقرر کیا، ابان بن سعید کو جو ہے بحرین کا گورنر مقرر کیا۔ یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان بنو امیہ کے ان لوگوں کو گورنری کے پوسٹ پر مقرر کیا، ذمہ داریاں دی اور عہدے دیے تھے۔ اب کوئی آ کر اعتراض کرے کہ نہیں، انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے بڑھایا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں دیکھ لیجیے تو بنو امیہ ہی کے لوگ آگے تھے، یہ لوگ بنو امیہ ہی کے لوگوں کو اس طرح کی کرسیاں دیتے تھے۔ ابو بکر و عمر کے زمانے میں بہت سے بنو امیہ کے نوجوان کرسیوں پر آئے اور عہدے ملے، گورنر بنائے گئے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو اتہام لگایا گیا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو انہوں نے گورنر بنائے ہیں، عہدے دیے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بے بنیاد حقیقت، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں گورنروں کی کل تعداد 26 ہے، گورنروں کی کل تعداد 26 ہے اور مختلف عہدے داروں کی کل تعداد 40 پہنچتی ہے۔ گورنروں کو لے کر کل تعداد عہدے داروں کی 40 پہنچتی ہے اور گورنروں کی تعداد کل 26 ہے، جس میں سے صرف 26 میں سے 40 میں سے صرف 5 گورنر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں پڑتے ہیں، صرف 5 گورنر، اور ان 5 گورنروں میں سے 4 گورنروں کو حضرت عثمان سے پہلے حضرت عمر نے مقرر کر رکھا، حضرت عثمان کے مقرر کردہ نہیں تھے، حضرت عمر نے مقرر کیا تھا، حضرت عثمان نے ان کو باقی رکھا تھا۔ یہ حقیقت ہے جو کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو کرسیاں دیتے تھے، گورنر مقرر کرتے تھے۔ یہ 5 گورنر کون تھے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 افراد تھے، ان میں سے 4 کو معاویہ بن ابی سفیان، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ولید بن عقبہ، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، ان 4 کو مقرر کرنے والے کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو گورنر بنایا تھا، ان کو عہدے سونپے تھے۔ عثمان نے صرف ان کو باقی رکھا تھا، انہوں نے مقرر نہیں کیا تھا۔ عثمان حضرت عمر کے مقرر کردہ لوگ تھے، یہ حضرت عمر کے مقرر کردہ لوگ تھے جن کو حضرت عمر نے مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ان کو باقی رکھا تھا مختلف مراحل میں، اور اس میں سے وفات کے صرف حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے جو اپنے دور خلافت میں اگر کسی کو مقرر کیا اپنے رشتہ داروں میں تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، صرف عبداللہ بن عامر واحد شخصیت ہے جن کی تعیین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو حضرت عثمان نے عہدے دیے، اقربا پروری کا جو اتہام لگایا گیا اس کی یہ حقیقت ہے۔ اور شہادت کے وقت، جس وقت شہادت ہوئی آخری وقت میں، صرف 3 ہی لوگ، ان میں سے صرف 3
کرسی پر تھے، معاویہ، عبداللہ بن سعد اور عبداللہ بن عامر، یہ صرف 3 کرسی پر تھے، باقی لوگ معزول ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی حضرت عثمان پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ یہ جو ہے، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر کسی نے انگلی اٹھائی؟ انہوں نے ان لوگوں کو مقرر کیا تھا، تب تو وہ لوگ اچھے تھے، جب حضرت عثمان آئے تو وہ برے ہو گئے وہ لوگ۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو بڑے اچھے تھے لوگ، کوئی اعتراض نہیں، تو حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو یہ لوگ برے ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے اقربا پروری کا، جو اتہام لگایا جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ، اور پھر اگر ہم ان کی سیرتیں پڑھیں، ان 5 کی، معاویہ بن ابی سفیان، عبداللہ بن سعد بن ابی سر، ولید بن عقبہ، سعید بن العاص، عبداللہ بن عامر، ان کی اگر سیرت، ان گورنروں کی، ان کے کارناموں کو دیکھیں، ان کے فتوحات کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح جہاں بھی یہ گورنر بنائے گئے، کس طرح امن و امان کو قائم رکھا، عدل و انصاف کو قائم رکھا، اس کو ہم پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کتنے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردم شناس لوگ تھے۔ یہ مردم شناس تھے، لوگوں کو پہچانتے تھے کہ کون کس صلاحیت کا ہے، ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کو مقرر کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ کسی ملاقات میں ان 5 کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کے کارنامے کیا ہیں، تاکہ جو اعتراضات کرتے ہیں لوگ کہ اپنے اقربا پروری کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس میں ایک نام مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، مروان بن حکم کا نام آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کے قریبی تھے، اور انہوں نے اپنے چچزاد کو جو ہے یہ کرسی دے، نہیں کرسی نہیں تھی، مروان بن حکم کوئی گورنر نہیں تھے، مروان بن حکم صرف سمجھ لیجئے کہ پرائیویٹ سیکریٹری تھے، پرائیویٹ سیکریٹری تھے حضرت جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے، جن سے خط و کتابت لکھنے پڑھنے کا کام لیتے تھے، لکھاتے تھے، ان سے جو ہے خطوط وغیرہ لکھایا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی سرکاری عہدہ مروان کے پاس نہیں تھا، مروان بن حکم کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پر اقربا پروری کی جو ہے کیا اتہام لگایا جائے۔ اور راجح قول یہ ہے کہ مروان بن حکم صغار صحابہ میں سے، صغار صحابہ میں تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی عمر جو 8 یا 10 سال کی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر 8 یا 10 سال کی تھی جو ہے، تو اس سے جو ہے صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تابعی ہیں، بنو امیہ کی دشمنی میں لوگوں نے جو ہے ایسا پروپیگنڈا کیا روافظ نے کہ لوگ حقائق کو بھی تسلیم کرتے ہوئے ڈرنے لگے۔ تو جو ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ تابعی ہیں مروان بن حکم، جب وہ 8-10 سال کے تھے تو تابعی کیسے ہیں؟ تابعی کیسے ہیں جو 8-10 سال کے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 8-10 سال کے تھے، تو ان کو تابعی کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ صغار صحابہ میں سے مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ تو بہرحال یہ اقربا پروری کے سلسلے میں جو بات کہی گئی تھی اس کی یہ حقیقت ہے کہ 5 صرف گورنر ہیں آپ کے رشتہ دار میں سے یا آپ کے خاندان میں سے، اور ان میں سے بھی 4 حضرت عمر کے مقرر کردہ ہیں، اور صرف ایک کو حضرت عمر عثمان نے مقرر کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ بھی وفات کی وجہ سے ان میں سے 3 باقی رہے تھے، باقی جو ہے معزول ہو چکے تھے۔ اور اسی طرح مروان بن حکم کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، صرف پرائیویٹ سیکریٹری کی حیثیت تھی، جن سے خطوط وغیرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھایا کرتے تھے، خطوط وغیرہ لکھانے کا کام ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نے سن لیا حضرت عثمان کا بیان کہ کہتے ہیں اپنے قرابت داروں پر خرچ کرتے ہیں، قرابت داروں کو اپنے مال میں سے خرچ کرتے تھے، اپنا مال خرچ کرتے تھے، بیت المال کا مال جو اپنے لیے روا نہیں رکھا، پوری خلافت میں کبھی تنخواہ نہیں لی، کوئی تنخواہ نہیں لی، اپنے خرچے پر اپنا گزارا کرتے رہے، تو اپنے اقربا پر مال دولت خرچ کریں گے، بیت المال کا مال، یہ سب بہتان ترازی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا
اتہام جو لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو جو ہے قرآن پر سب کو جو ہے وہ کر دیا، اور صحابہ کے جو دوسرے نسخے تھے اس کو جلا دیا، اور اس طریقے سے جو ہے یہ بدعت ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ حضرت علی کے، حضرت عبداللہ مسعود کے، صحابہ کے بیانات سنیے کہ حضرت عثمان کا یہ احسان ہے، حضرت عثمان کا یہ احسان رہا کہ قرآن کو انہوں نے لکھوایا اور مختلف شہروں میں قراء کے ساتھ بھیجا، اور اس طرح امت کو اختلاف سے بچایا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب فتوحات بڑھی، عجم کے لوگ داخل ہوئے زیادہ، تو قرتوں کے اندر اختلاف شروع ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ کہتا ہماری قرت صحیح، وہ کہتا ہماری قرت صحیح۔ اب کس کی قرت کو صحیح مانا جائے، کس کی قرت کو غلط مانا جائے، کیسے فیصلہ ہو؟ تو اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو نئے سرے سے پھر جو ہے اس کو نقل کرایا، لکھوایا، مختلف نسخے تیار کرائے، اور صحابہ کے اجماع اور اتفاق سے، اور پھر ان نسخوں کو مختلف شہروں میں ایک ایک قاری کے ساتھ بھیجا، تاکہ جب اختلاف ہو تو اس مصحف کے ذریعے فیصلہ کیا جائے۔ اور صحابہ کے جو ذاتی نسخے تھے اپنے اپنے حساب سے لوگ لکھ کر کے رکھے ہوئے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، اس کو سب کو جمع کرایا اور صحابہ کے مشورے سے اس کو جلا دیا۔ کیوں جلا دیا؟ تاکہ بعد میں یہ اختلاف نہ پیدا ہو کہ قرآن تو مختلف ہے، کیونکہ صحابہ اپنے حساب سے لکھتے تھے، ہر صحابی اپنے اپنے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے، قرآن اپنی ترتیب کے حساب سے قرآن لکھا کرتے تھے۔ اس کے اندر جو ہے اس کی تشریح و توضیح بھی لکھ لیا کرتے تھے، یا جو صورتیں یاد ہوتی تھیں اس کو نہیں لکھتے تھے، کچھ ہی صورتوں کو لکھتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ مسعود کے مصحف کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں سورہ فلق، سورہ ناس نہیں لکھ رکھی تھی، تو اسے خطرہ یہ لاحق ہوا کہ اگر یہ نسخے دنیا کے اندر باقی رہ گئے تو بعد میں قرآن کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور لوگ ان نسخوں کا سہارا لے کر کہیں گے قرآن تو مختلف ہے۔ اس لیے باجماع صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن کا مجمع علیہ نسخہ تیار کرایا، صحابہ انہی صحابہ سے جنہوں نے پہلا نسخہ تیار کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور پھر ہر شہر میں ایک ایک نسخہ بھیجا، اور اس کے ساتھ قاری قرآن کو بھی بھیجا، تاکہ فیصلہ کرنے کے لیے آسانی ہو، تاکہ وہاں ان کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھایا جائے۔ اس لیے امت کو اختلاف سے بچا لیا، امت کو اختلاف سے بچا لیا، اور یہ امت جو ہے ایک قرآن پر جو ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے جو اہل سنت والجماعت ہے جمع ہے۔ بہرحال یہ کارنامہ تھا، اس کارنامے کو لوگوں نے اس کو جو ہے دوسری شکل دے دی، اور اس پر حضرت عثمان پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے اور بہت سے اعتراضات کیے، کہا نہیں یہ تو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، یہ تو صلح حدیبیہ میں نہیں تھے، یہ تو میدان احد سے بھاگ گئے تھے۔ اللہ کے بندوں کو معلوم نہیں، غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کے اندر روک دیا تھا، کیونکہ ان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی، ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے اللہ کے رسول نے خود ان کو روک دیا کہ تم مدینہ میں رہو اور جو ہے ان کی دیکھ بھال کرو، اس لیے وہ شریک نہیں ہوئے بدر میں۔ اور اسی طرح احد میں شریک تھے، لیکن ایک بار یہ گھمسان پڑی تو بھگدڑ مچی تھی، بھگدڑ صحابہ کے اندر مچی تھی اس وقت احد کے میدان میں، تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے، اس میں کون سی بات ہے، اس میں کون سی بات ہے۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر تو یہ شرف اور منزلت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیغامبر بنا کر کے، اپنا سفیر بنا کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا۔ جب ان کے آنے میں تاخیر ہوئی، اسی کے نتیجے میں تو بیعت رضوان پیش آئی تھی کہ اگر عثمان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے تو ان کا بدلہ لیے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، انہی کے لیے تو بیعت رضوان ہوئی تھی۔ یہ تو ان کی شرف و منزلت کی جانچ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت ہے۔
تو بیعت رضوان میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک، آپ کا ہاتھ مبارک، عثمان کا ہاتھ قرار پایا تھا. یہ شرف ملی تھی حضرت عثمان کو بیعت رضوان میں، اور یہ کہا جائے کہ وہ بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے. اسی طریقے سے ان پر یہ اتہام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے جلا وطن کر دیا تھا. ربضہ کے مقام پر ان کو دیہات میں بھیج دیا. کیوں رہا؟ دیکھیے یہ تمام تاریخی پروپیگنڈے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، اور مورخین نے بے سروپا کی روایتیں واقدی وغیرہ کی جو ہے، اور ابن لوط بن یحییٰ ابو مخنف کی اور دوسرے جو ہے کذاب و دروغگو مورخین کی روایتوں، ہشام کلبی وغیرہ کی روایتوں کو لے کر اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے. خود تبری میں پڑھ لیجئے کہ کیوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر ربضہ کیوں گئے تھے. حضرت ابو ذر غفاری بہت زاہد، بڑے عابد و زاہد صحابی تھے. ان کا موقف تھا کہ مال جمع نہیں کرنا چاہیے، مال جمع نہیں کرنا چاہیے. جو مال اپنی ضرورت سے زیادہ ہو وہ تقسیم کر دو، سب میں اپنے پاس کچھ نہ رکھو. یہ موقف تھا زہد اور تقوی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اس سلسلے میں حضرت معاویہ کے سامنے یہ بات آئی اور انہوں نے حضرت معاویہ سے گفتگو کی کہ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ جو ہے وہ مال جمع نہ کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم جو حکومت کا حق ہے زکوٰۃ ہم ان سے وصول کرتے ہیں، زائد کے خرچ کرنے کی رغبت دلا سکتے ہیں، لیکن ہم لازم نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ سب تقسیم کر دے، اپنے پاس کچھ نہ رکھے. میں تو یہ نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا. میں تو اتنا کہ زکوٰۃ وصول کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہے انفاق کی رغبت دلانا ہے کہ کار خیر میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو ہے حضرت ابو ذر ناراض ہوئے ان سے کہ آپ کیوں نہیں ایسا قانون نافذ کرتے. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ بلایا اور مدینہ میں ان کو اسے گفتگو کی، سمجھایا اور اس پر بات ختم ہو گئی. پھر آخر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے مال کی بہتات ہے، مال کی ریل پیل ہو رہی ہے اور جو ہے اس طرح لوگ مال کے جو ہے جمع کر رہے ہیں، ان کو یہ چیز پسند نہ آئی. اور پھر انہوں نے حضرت عثمان سے جا کے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے مدینہ سے باہر چلا جاؤں دیہات میں، کیونکہ لوگ ہم سے تنگ ہو رہے ہیں اور جو ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں مدینہ سے باہر جو ہے چلا جاؤں. ربضہ ایک مقام ہے، وہیں پر اقامت اختیار کر لوں تاکہ جو ہے یہ معاملہ یہاں نہ بڑھنے پائے. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا کہ نہیں، آپ مدینہ کے اندر رہیں گے، آپ مدینہ کے اندر رہیے، آپ مدینہ سے باہر نہ جائیے. لیکن انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مدینہ کی آبادی اتنی ہو جائے اور اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے تو تم جو ہے مدینہ سے باہر چلے جانا، مدینہ سے باہر جا کر کے زندگی گزارنا. تو کہا جب آپ ایسا کہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں، آپ شوق سے جائیے، آپ شوق سے جائیے، لیکن مدینہ کو بالکل نظر انداز نہ کیجیے گا. مدینہ برابر آتے جاتے رہیے گا. آپ وہاں رہیں دیہات میں لیکن مدینہ آپ آتے جاتے رہیں گے. اور پھر اونٹوں کا ایک ریوڑ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا، کہا یہ ریوڑ لے جائیے اپنے ساتھ، یہ اونٹوں کو رکھیے اور وہاں آپ زندگی گزاریے، لیکن آپ مدینہ سے منقطع نہ ہوئیے گا، مدینہ میں برابر آتے جاتے. یہ حقیقت ہے اس کی. انہوں نے خود سے وہ جگہ اختیار کی تھی ربضہ کے مقام کو اور خود سے منتقل ہوئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہاں نہیں بھیجا تھا اور اس پر راضی بھی نہیں تھے حضرت عثمان کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے جائیں، بلکہ شرط لگا دی کہ آپ جا تو رہے ہیں اپنی مرضی سے لیکن آپ برابر آتے جاتے رہیں گے.
برابر مدینہ آتے جاتے رہیں گے، مدینہ سے منقطع نہیں ہوں گے۔ تو یہ حقیقت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جلا وطن کرنے کی۔ اور جتنی روایتیں کل جو ہے لوگوں نے بیان کی ہیں سب بے بنیاد روایتیں، سب بے بنیاد روایتیں ہیں۔ تو یہ جو روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے موقع دیا، یہ روایت جو ہے لوگ نہیں بیان کرتے، اس کو نہیں بیان کرتے، اس کو جو ہے ہضم کر جاتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی نہیں، اور ان روایت الٹی سیدھی روایتوں کو کہ انہوں نے جلا وطن کر دیا تھا اس کو جو ہے بیان کرتے۔ تبری میں یہ بھی موجود ہے، اور جو ہے تبری ہی نے اس کو بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت کب دی جب انہوں نے جو ہے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی تھی جب آبادی اس حد تک پہنچ جائے گی تو تم چلے جانا یہاں سے۔ تو بہرحال وہ جو ہے حضرت عثمان کی اس میں رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ ان کے جو موقف تھا جو ہے مال کے سلسلے میں، اس موقف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سپاہیوں نے آپ کو جو ہے اپنی طرف کھینچنا چاہا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، ان کو جھڑک دیا اور کہا اگر ابن عفان مجھے کھجور کے تنے پر بھی سولی پر لٹکا دیں تو میں ان کی بات سنوں گا، ان کی اطاعت کروں گا، اپنا احتساب کروں گا، صبر کروں گا۔ جس شخص نے بھی حکومت کو ذلیل کیا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ یہ بیان تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ان لوگوں کے جواب میں جو لوگ آپ کو اپنی طرف سپاہی جو آپ کو اپنی طرف گھسیٹنا چاہتے تھے اور جو ہے اپنی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ تو اپنی مرضی سے یہ موقف تھا حضرت جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ احترام تھا خلیفہ وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے دل میں، اور ان کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے سولی پر بھی چڑھا دیں گے تب بھی میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا، میں ان کی بات سنوں گا، ان کی اطاعت کروں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ موقف تھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں بھی جھوٹ اڑائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے جو ہے ان پر تشدد کیا، ان کی پٹائی کی، حالانکہ یہ بے بنیاد چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بیت المال کے انچارج تھے، کوفہ میں بیت المال کے انچارج تھے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی جو ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ جب حضرت عثمان منتخب کیے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کوفہ پہنچے اور کہا کہ ہم نے بقیہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص کو منتخب کیا ہے اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، سب سے بہترین اور افضل ترین انسان کو خلافت کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے۔ یہ سب روایتیں لوگ پڑھتے نہیں جو ہے، اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے نظر انداز کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے وقت جو ہے جب محاصرہ کیا گیا تو دفاع کے لیے حضرت عبداللہ مسعود کے شاگرد بھی آگے تھے، حضرت عبداللہ مسعود کے شاگرد آگے تھے۔ اگر یہ ایسا معاملہ نہ ہوتا، حضرت عبداللہ مسعود کے ساتھ حضرت عثمان نے کچھ غلطی کی جو ہے سختی کی ہوتی تو ان کے شاگرد مسروق بن اجدہ، اسود بن یزید، شریح بن الحارث، عبداللہ بن حکم، یہ تمام اللہ ان پر رحمت کرے، یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عثمان کی مدد کے لیے تیار وہاں کھڑے تھے، ان کے گھر کے چاروں طرف ان کے دفاع کے لیے۔ تو اگر عبداللہ مسعود پر انہوں نے ظلم کیا ہوتا، ان کو ستایا ہوتا، ان پر تشدد کیا ہوتا تو یہ ان کے شاگرد وہاں قریب جاتے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جھوٹ کہتے ہیں اتنا بولو، اتنا پروپیگنڈے کا اصول یہ ہے اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا یقین ہونے لگے۔ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ
بلازری یا تبری وغیرہ نے جو روایتیں بیان کی ہیں جو ہے یہ تمام اس طرح کی روایتیں بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صحیح روایات کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے، اور اس طرح صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا ذہن بالکل جو ہے صاف رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا اور لشکر کی تیاری ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جیش العسرہ کہا گیا تھا، جیش العسرہ، کیونکہ بڑی سخت گرمی تھی، تنگی تھی، مال کی بھی تنگی تھی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، تمام صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، سب سے زیادہ اس میں حصہ لینے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اونٹوں کی، گھوڑوں کی، ہتھیار سب سپلائی کیا آپ نے، صحابہ کرام جو ہے کو دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا، اور اس کے علاوہ 1000 دینار کی تھیلی لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ 1000 دینار سونے کی اشرفیاں، 1000 اشرفیوں کی تھیلی لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا اور آپ اس کو الٹنے پلٹنے لگے خوشی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الٹنے پلٹنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ اس کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ذر عثمان عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، آج کے دن کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کا ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا کے ترمذی شریف پڑھ لیجئے، حدیث نمبر 3701، سنن ترمذی حدیث نمبر 3701۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے لیے کہا تھا ما ذر عثمان عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان عمل بعد، 2 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ دہرایا کہ آج کے دن کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی کریں۔ یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، اس سرٹیفکیٹ عطا ہونے کے بعد، اگر حضرت عثمان نے غلطیاں بھی کی ہیں تو کس کو حق پہنچتا ہے اس پر انگلی اٹھانے کا؟ انگلی اٹھانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہا ہے، آپ پر اعتراض کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہا ہے، وہ معترض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان سے ایسا کچھ اب ہونے والا نہیں ہے، عثمان سے ویسا کچھ ہونے والا نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، ایسا عمل اب عثمان نہیں کرنے والے۔ یہ شہادت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے جنت کی بشارت جو دی گئی اور جو خدمات حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں خلافت سے پہلے مدینہ میں ایک کنواں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حفر بئر روما فلہ الجنہ، بخاری کی روایت، جو روما کے کنویں کو کھود کر کے اس کو صحیح کر کے مسلمانوں کو دے دے وہ اس کے لیے جنت تھے۔ یہ کام کس نے کیا تھا؟ سیدنا عثمان نے کیا تھا، لیکن ان بدماشوں نے جو ہے ان کو ہی پانی پینے سے روک دیا تھا، ان پر ہی پانی بند کر، جس نے پورے مدینہ کے لوگوں کو فری پانی پلاتے رہے مسلسل، کنویں کو وقف کر دیا مدینہ کے لوگوں کے لیے، انہی کو پانی روک دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جس نے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کو تیار کیا اس کے لیے جنت حضرت عثمان نے تیار کیا۔ اونٹوں کی قطار لگا دی، گھوڑوں کی قطار لگائی، اسلحے کی بھرمار کر دی اور اشرفیوں کی تھیلی لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا۔ یہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی
अन्हु उनके मुतरदीन। मेरे भाइयों, तफसील का मौका नहीं है, बिल-इख्तिसार मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं, बिल-इख्तिसार ये बातें रखी हैं। अल्लाह तआला ऐसे कज़्ज़ाब और दज्जाल रावियों को उनका अंजाम पहुंचाए और ऐसे दरोगो लोगों को अल्लाह तआला उनके अंजाम को पहुंचाए। और आज जो इस तरह की आही तबाही बातों को लेकर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम पर उंगली उठाते हैं, उनको सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें उनके तरीके पर गामजन रख के उनके खातिर अल्लाह तआला हमें अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ा। समीर भाई अगर आप हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर सेशन लीजिए। जो भी हमारे नाज़रीन इकराम इस वक्त ज़ूम में दाखिल कि वो हैंड रेस करने का एक बटन है, उसको दबाएं और आपका सवाल आप या तो ऑडियो में पूछ सकते हैं या वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। जो हमारी ख़वातीन बहनें हैं वो टेक्स्ट में पूछें। उसी तरह जो हमारे भाई इस वक्त यूट्यूब के ऊपर लाइव देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपना सवाल टेक्स्ट के ज़रिए पूछें। इंशाअल्लाह आपका सवाल शेख मोहतरम के सामने पेश किया जाएगा। अभी जी मेरे पास एक सवाल है स्टार्ट करने के लिए, जो पहले आया उसके बाद मैं इंशाल्लाह मुत्तलिब भाई को ये देता हूँ। शेख ये सवाल है, किसी बहन ने भेजा था कि उनके वहाँ एक मौलाना आते हैं और वो सिर्फ नाजरा करवा रहे हैं, यानी कुरान पढ़वा रहे हैं, लेकिन वो हिफ्ज नहीं करवा रहे हैं। अब वो पढ़वाते हैं पीछे से, यानी 30वां फिर 29वां 28वां। क्या ये सही है या शुरू से पढ़ना सही है? नहीं, देखिए, कुरान अगर शुरू कराया है इब्तिदाई से तो पूरे आखिरी पारा पहले पढ़ाना चाहिए। आखिरी पारा पहले पढ़े, क्योंकि छोटी छोटी सूरतें हैं और जो है नमाज में अक्सर यही सूरतें पढ़ी जाती हैं। इसलिए तालीम का जो तरीक़ा रहा है शुरू से कि पहले हिफ्ज हो या नाजरा हो, जो है, क्योंकि शुरू में सूरह बकरा इतनी लंबी है, इंसान ऐसे देख करके कहे इतनी लंबी सूरत कब खत्म होगी। लेकिन अम्मा पारा जब पढ़ता है तो छोटी छोटी सूरतें जल्दी खत्म होता, तो बच्चे को शौक पैदा होता है, तो एक सूरत मैंने पढ़ ली, दूसरी सूरत पढ़ ली, तीसरी सूरत पढ़ ली। तो तालीम का जो उसूल है उस उसूल के एतबार से आखिरी पारा पहले पढ़ाना चाहिए, चाहे वो हिफ्ज हो चाहे नाजरा हो, दोनों सूरतों में। 28वां जो आमतौर से जो रिवाज आमतौर से चला आ रहा है वही है कि 29वां और 30वां पारा पहले पढ़ाते हैं या हिफ्ज कराते हैं, उसके बाद फिर शुरू से शुरू करते हैं, सूरह बकरा से शुरू करते हैं। तो उन्होंने अगर इस तरह शुरू किया तो बिल्कुल सही किया। तालीम का ये तरीका सही है, इससे बच्चों को शौक पैदा होता है। जज़ाकल्लाह खैरन। मुत्तलिब भाई आपका सवाल पूछ सकते हैं, आपका हाथ उठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब, एक बार आपसे एक सवाल किए थे, तब आपने बताया थी अगर हम किसी को सूद के पैसे दे रहे तो उसको बताना नहीं चाहिए सूद के पैसे। शेख साहब, हाँ, और शेख साहब, अगर हम अभी ऐसा किसी को दे देते और सामने से बंदा हमको जज़ाकल्लाह खैर और दुआएं देता है शेख साहब, तो क्या उसका मामला है, वो आप उससे कुछ लेना देना नहीं। आप उसकी तमन्ना न कीजिए कि मुझे दुआ दे कर ये ना कहिए कि हत्ता कि सदका और ज़कात देकर भी ये मत कहिए कि दुआ में याद रखिएगा, ये हमें नहीं कहना चाहिए। देकर किसी का ताउन करके ये कहना दुआओं में याद रखना, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेलोस। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इखलास का ये मामला होना चाहिए कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं न शुक्रगुजारी चाहते हैं।
تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کسی سے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. ہاں کوئی دعا دیتا ہے تو اس کا معاملہ ہے, انسان کو چاہیے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرے تو آپ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کم سے کم جزاک اللہ خیرن کہیں. تو اگر وہ دعا دیتا ہے تو کسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن دعاؤں کے لیے نہیں بولنا چاہیے شیخ صاحب. نہیں, دعا کے لیے بولنا نہیں چاہیے کسی صورت میں. بولنا مطلب نہیں. آپ صدقہ بھی دے رہے ہوں, زکوٰۃ دے رہے ہوں, تحفہ دے رہے ہوں, تب بھی نہیں کہنا چاہیے دعاؤں میں یاد رکھنا. عام طور سے عادت ہے دیتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا, لیکن نہیں کہنا چاہیے. تو یہ شیخ صاحب دلیل ہے اس کی کہ نہیں بولنا چاہیے ہم کو شیخ صاحب. ہاں, اس میں ہم کو نہیں بولنا چاہیے شیخ صاحب. نہیں بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے. اچھا ہاں, دوسرے وقت میں جب نہیں دیے ہیں اس وقت دعا کا مطالبہ کیجئے کسی سے, وہ ٹھیک ہے کہ بھائی مجھے دعا میں یاد رکھو. لیکن جب کچھ تعاون کر رہے ہیں اس وقت یہ کہنا کہ مجھے دعا کیجئے گا, اس کا مطلب آپ اپنے جو چیز دے رہے ہیں, جو احسان کر رہے ہیں, اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں. لیکن یہ بول سکتے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں, تو اللہ آپ تعالیٰ اپنے دعا وہ تو آپ اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کیا اس کو قبول فرمائے. اوکے شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر. جی مجیب بھائی, یوٹیوب پہ کوئی کوشچنس ہیں؟ یہاں پہ کوئی چیٹ میں کوشچن نہیں ہے. ہاں, یوٹیوب پہ تو کوئی سوال نہیں آیا ہے, لیکن ابھی فریش ایک واٹس ایپ سے سوال آیا ہے. بلکہ واٹس ایپ سے کسی نے مجھے کلپ بھی بھیجا ہے کہ جمعہ مبارک بولنا چاہیے, ایسا کلپ آیا ہے, لیکن میں نے بھی نہیں دیکھ پایا. اور کسی نے اسی وقت ہی پوچھا ہے دبئی سے کہ کیا جمعہ مبارک بولنا چاہیے. واضح کی دیکھیے, جمعہ مبارک جو ہے کیا ہے, جمعہ کوئی نیا دن آیا ہے اس امت کے لیے, یا یہ دن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں, ائمہ اور فقہاء محدثین کے دور میں جمعہ کا دن برابر پایا جاتا رہا؟ کیا کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا تابعین نے یا ائمہ نے یا فقہاء اور محدثین کی جماعت نے کبھی جمعہ مبارک بولا؟ یہ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے ایجاد سے پہلے کیا اس کو بولا جاتا تھا؟ تو صحیح واضح بات ہے کہ نہیں بولا جاتا تھا. تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی, ہر بدعت گمراہی کا ٹھکانہ جہنم میں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی, جو اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. اگر یہ خیر ہوتا جمعہ مبارک کہنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے, صحابہ ضرور کہتے, کم سے کم صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, ائمہ, فقہاء, محدثین ضرور اپنی کتابوں میں لکھتے کہ جمعہ مبارک کہا کرو. لیکن ان لوگوں نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی, تو آج کہاں سے یہ آ گیا؟ تو یہ بدعت ہے, جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے, اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم سے زیادہ وہ لوگ جمعہ کی قدر و قیمت کو پہچانتے تھے, لیکن انہوں نے جمعہ مبارک نہیں کہی, اس لیے نہیں کہنا. جی, یہ سوال ہے تو میں پوچھتا ہوں. نہیں, میرے پاس نہیں ہے ادھر. اچھا ٹھیک ہے, ایک سوال ہے, کیا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچہ یتیم نہیں جس کا باپ مر گیا, لیکن وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں اس کا خیال نہیں رکھتی؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں, شریعت کی اصطلاح میں یتیم کہتے ہیں اس بچے یا نابالغ بچے اور بچی کو جس کے باپ کی وفات ہو چکی ہے. باپ کی وفات سے انسان یتیم ہوتا ہے, ماں کی وفات سے یتیم نہیں ہوتا. یہ واضح ہونا. شریعت کی جو اصطلاح, شریعت کی اصطلاح میں یتیم اس بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے جس کا باپ اس کے بلوغت سے پہلے وفات پا چکا, اور بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا, ماں کی وفات سے کوئی یتیم نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ باپ کے مرنے سے یتیم نہیں ہوتا, ماں نہیں خیال کرتی اسے یتیم ہو جاتا ہے, یہ غلط ہے, یہ کہنا غلط ہے. ہاں, یہ کہیے کہ ماں خیال نہ کرے تو بچہ بیچارہ بے سہارا ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا وہ یتیم ہو جاتا ہے, یتیم نہیں ہوگا. شیخ, ان کا نام آج کل بہت چل رہا ہے, انجینئر مرزا صاحب. انہوں نے
ابھی کچھ ایک کلپ بنائی ہے، اس کلپ میں وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اگر وہ امیر المومنین نہیں ہوتے یا خلیفہ نہیں ہوتے تو میں ان کی غلطیوں کو فاش غلطی کہتا۔ اچھا، تو کیا ہمارے جو امیر المومنین گزرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا خلیفہ جو راشدین گزرے ہیں، کیا ہم ان کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی غلطی کری ویسی غلطی کری؟ یہ تو صرف روافظ کی رافضی ہے، تقیہ کیے ہوئے بیٹھا ہے مرزا محمد علی مرزا، یہ اصلاً رافضی ہے اور اس نے تقیہ کا جاہل بھی ہے، رافضی جاہل ہے اور اس نے تقیہ کر رکھا ہے، حقیقت میں وہ رافضی ہے، حقیقت میں وہ رافضی ہے۔ حتیٰ کہ جو ہے بعض شیعہ جو ہے نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے وہ ہمارا آدمی تھا، ہے ہمارا آدمی، لیکن وہ جو ہے اپنے آپ کو سنی ظاہر کر رہا ہے۔ تو بہرحال مرزا محمد علی کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ جو ہے ہم ان کی غلطیاں نکالیں گے، آپ کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کی غلطیاں نکالنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا، اپنی رضامندی کا جو سرٹیفکیٹ جس کو دے دیا، اور آپ ان کی غلطی نکالنے والے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کر رہا ہے، جن کی توصیف بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی جن کو جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، آپ آئے ہیں ان کی غلطیاں نہیں کہتے، اپنی کمبختی کا ہم ثبوت دیں گے۔ صحابہ کی غلطی نکال کر ہم اپنی کمبختی کا ثبوت دیں گے کہ ہم انتہائی کمبخت ہیں، کہ ہمارے جو ہے کہ ہم اپنے صحابہ کو بھی ہم نہیں سمجھ سکے۔ صحابہ عام انسان نہیں تھے، عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا، اور جن کو اللہ منتخب کر لے کوئی انگلی نہیں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو محمد علی مرزا ہو یا محمد سلمان ندوی ہو یا کوئی مولانا مودودی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب جو ہے رافضیت کے چکر میں مبتلا ہیں، رافضیت کے چکر میں مبتلا ہیں اور اسی کے جو ہے پروپیگنڈوں سے متاثر ہیں، اور وہی چیزیں جو ہے اگل رہے ہیں، وہی چیزیں لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے تو میں نے یہ پروگرام شروع کیا تاکہ ہمارے سامنے رہے، کیونکہ آج کل یہ فتنہ محمد علی مرزا کا اور سلمان ندوی کا اور خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی کی کتاب ہے، اس کا فتنہ آج کل شباب پر، اس کا فتنہ شباب پر ہے۔ نوجوان گمراہ ہو رہا، نوجوان سنی نوجوان شیعہ بن رہا ہے، رافضی بن رہا ہے ان لوگوں کے چکر میں آ کر کے۔ لیکن ہم کہتے ہیں بہت خشک مضمون ہے، اس کو کیا اسے سنا جائے، مضمون بدل دیجئے۔ حالانکہ ہمارا ایک بڑا طبقہ جو ہے ان کی تقریروں سے اور ان کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سلسلے میں بدظن ہو رہا ہے، بدظن ہو رہا ہے، اور وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو پھسلا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنے اندر جو ہے یہ صلاحیت پیدا نہیں کرنا چاہتے کہ تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی صحیح تاریخ ہمارے سامنے ہو، اس کو پڑھیں، صحابہ کی تاریخ پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو سنیں، تاکہ ان شر پسندوں کے شر سے ہم اپنے عقیدے کو محفوظ رکھ سکیں۔ کیونکہ اگر صحابہ کے سلسلے میں بدگمانی ہمارے اندر پیدا ہوئی تو ایمان سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ صحابہ یہ ایمان کی علامت ہے، صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے بغض و عناد جو ہے یہ نفاق اور کفر ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اے میرے نبی کے صحابہ تمہاری طرح ایمان لائیں تب مومن ہوں گے، ورنہ ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ان کے ایمان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو نبی کریم سے ہدایت واضح ہونے کے بعد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے پر عمل پیرا ہو جائے تو ہم اس کو اسی راستے پہ لگا دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریق یہی صراط مستقیم۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں ایک جنت میں، وہ کون لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو اس طریقے پر نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریق، صحابہ سے محبت، صحابہ کی عقیدت، یہ ایمان ہے۔ اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اب جو کہے میں فلاں کی غلطی نکالوں گا، فلاں کے اعتراض کروں گا، اس کا مطلب کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان کا خلل ہے، ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو ایمان کا دعوے دار ہوگا وہ کبھی بھی صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے تو حضرت ابو ذر رازی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھو کسی کو جو صحابی پر تنقید کر رہا ہے فَاتَّهِمُوهُ بِأَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو اس کو متهم کر دو کہ زندیق، وہ ملحد ہے، وہ بے دین ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو صحابہ پر اعتراض، صحابہ کی غلطیاں پکڑنے کا دعویٰ کرنا یہ زندیقیت ہے، یہ اسلام کے منافی ہے۔ جی جزاکم اللہ جزاک اللہ خیر۔ کاشف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، کاشف بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب 2 سوال تھے۔ پہلا سوال یہ ہے جیسے ابھی آج کل جیسے ہم کسی کو سلام بھی کرتے ہیں نا تو وہ بولتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھو، تو اس ٹائم بھی بولنا چاہیے دعا میں یاد رکھو؟ ہم نے دعا، کسی سے دعا طلب کرنا یہ تو جائز ہے میرے بھائی، کچھ دے کر، کچھ احسان کر کے دعا طلب کرنا نہیں چاہیے۔ اور ہر قسم ناقص سے جو ہم نے آج فیشن میں دیکھی، اولا کسی کو احسان کر کے آپ کہے بھائی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اپنا بدلہ مانگ رہے ہیں، ہم نے احسان کیا اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں، سمجھے؟ لیکن ایسے دعا کا کسی مسلمان سے مطالبہ کرنا یہ جائز ہے، لیکن ہر کسو ناقص سے جس سے بھی ملے دعا کرو دعا کرو دعا کرو، جو آج فیشن بن گیا ہے۔ دل میں بات نہیں، زبان پر ہے، صرف دل سے نہیں مطالبہ ہوتا، وہ زبان سے ہمارے مطالبہ ہوتا ہے دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ارے بھائی کسی نیک متقی پرہیزگار انسان سے ملے تو اس سے کہے ذرا دعا کیجیے ہمارے لیے، اور دل کی گہرائیوں سے کہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ فیشن بنا لینا کس سے بھی ملاقات ہے دعا کرو، بھائی آپ خود دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ودعونی استجب لکم۔ جی اور دوسرا سوال یہ ہے صاحب، جب ہم یہ اذکار پڑھتے ہیں نا شام کو سورۃ اخلاص 10 بار اور باقی صورتیں، تو بسم اللہ ایک ہی بار پڑھنی چاہیے، بار بار پڑھنی چاہیے بسم اللہ؟ سورت اگر پڑھتے ہیں تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ جی جیسے بھی سورۃ اخلاص 10 بار پڑھنی ہے، پڑھیں گے سورت جب شروع سے پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ کے بغیر سورت نہیں پڑھیں گے۔ تو جیسے بھی ہم 10 بار سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو ہر ٹائم ہم لوگ بسم اللہ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر شیخ۔ لیکن یہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا یہ تو نہیں ہے نا کوئی اذکار میں ثابت ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 10 بار پڑھیں گے تب بھی بسم اللہ پڑھیں گے، 100 بار پڑھیں گے تب بھی بسم اللہ ہر مرتبہ پڑھیں گے، یہ سوال ہے۔ ہاں ویسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف اگر 10 بار پڑھ رہے ہیں تو 3 بار کا ثابت ہے، جو ہے 3 کا ثابت ہے، 10 کی روایت پر کلام ہے، بعض لوگوں نے حسن قرار دیا ہے صحیح، بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کہ جو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا بن اللہ بہو، اس لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، تو اس روایت پر کلام ہے، ضعیف ہے، بعض لوگوں نے اس کو جو ہے حسن درجے کی مانی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ضعیف ہے۔ جی مطلب ہے آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب میرے 2 سوال ہے۔ شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب جیسا ابھی پہلے کمپنی جو ہے ہم کو انشورنس دیتی تھی، میں نے آپ سے سوال کیا تھا شیخ صاحب، تو آپ بتائے تھے کہ ہم لے سکتے کیونکہ کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ ابھی کمپنی مجھے تو انشورنس دے رہی ہے لیکن میری فیملی کو انشورنس نہیں دے رہی شیخ صاحب، تو کیا ہم پہلی بات تو کیا ہم کوئی انشورنس میڈیکل انشورنس لے سکتے، اور نہیں لے سکتے تو کیا شیخ صاحب قطر میں کوئی اسلامک انشورنس ہے جو ہم لے سکتے شیخ صاحب؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، انشورنس نہیں لے سکتے اللہ ایک ہی مجبوری، ہم اپنے سے انشورنس نہیں کرا سکتے کہ جو ہے میڈیکل انشورنس ہو یا کوئی بھی ہو،
انشورنس نہیں کرا سکتے، کیونکہ انشورنس قائم ہی ہے قمار پر اور اس پر جوا ہے اور سودی کاروبار. اس لیے جو ہے انشورنس کی جتنی شکلیں آج پائی جا رہی ہیں سب ایسی ہیں. لیکن جب ہمیں مجبور کر دیا جائے کہ نہیں آپ کو جو ہے گاڑی بغیر انشورنس کی سے ہم چلا نہیں سکتے، بغیر انشورنس کی ہوئے گاڑی نہیں چلا سکتے روڈ پر، تو یہ مجبوری ہے. اب جو قانون بنائے گا وہ اللہ کیا جواب دے گا، ہم سے جواب طلبی نہیں ہوگی. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ جی شیخ صاحب. لیکن ایسی صورت میں بھی شیخ عثیمین رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے کہ بھائی آپ نے جتنا لگایا ہے اتنے ہی وصول کیجئے کمپنی سے، اس سے زیادہ نہیں. سمجھے؟ یہ شیخ عثیمین کا یہ فتویٰ ہے. مجبوراً تو انشورنس کرا لیا آپ نے، لیکن آپ اتنا ہی وصول کیجئے جتنا آپ نے دیا ہے کمپنی کو، اس سے زیادہ نہیں. بہرحال لیکن جو ہے جو آپ نے پوچھا اسلامی انشورنس، واللہ اعلم بالصواب، اس کے بارے میں تو ہمیں نہیں معلوم کہ اسلامی انشورنس کوئی کامیاب ہے، واللہ اعلم. تو شیخ صاحب یہ بینک اسلامک بینک جو پروفٹ دیتی ہے وہ بھی نہیں لینا چاہیے بھائی؟ اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ بینکوں کا معاملہ جو ہے، اسلامی بینک میں آپ دیکھے جائیے مرد عورتیں ایک ساتھ اختلاط کے ساتھ کام، کون سا اسلام ہے وہ؟ داخل ہوتے ہی اسلام کی مخالفت ہے. مرد اور خواتین ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، اختلاط پایا جاتا ہے، تو یہ اسلام ہے؟ جتنی معمولی سی چیز پر اسلام نہیں نافذ کر پا رہے ہیں تو کاروبار میں اسلام نافذ کر پائیں گے؟ مردوں عورتوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا ہے. جزاک اللہ. شیخ صاحب دوسرا سوال لاسٹ ہے میرا. شیخ صاحب جیسا کچھ لوگ جو انڈا ہوتا ہے نا، انڈے میں سفید بھی ہوتا ہے اور پیلی زردی بھی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو اپنی ہیلتھ کانشیس ہے وہ لوگ سفید والا حصہ کھاتے اور پیلا والا نہیں کھاتے، اس کو ہٹا دیتے یا پھینک دیتے. تو شیخ صاحب یہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ اس کی تو یہ رزق ہے اور اس کی ہماری آخرت میں پکڑ ہوگی، تو شیخ صاحب ایسا کر سکتے کہ ہم صرف سفید حصہ کھائیں؟ بھائی اگر ان کے لیے نقصان دہ ہے، اگر ان کے لیے دیکھیے ابھی تک اطباء مولوی اختلاف کرتا ہے تو سب چلاتے ہیں کہ مولوی لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اطباء ابھی اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ انڈے میں اصل کیا ہے، سفیدی ہے یا زردی ہے. ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. ویسے سفیدی اور زردی دونوں ضروری ہے، تب انڈا مکمل ہوگا. صرف زردی سے انڈا مکمل نہیں ہوتا، سفیدی سے نہیں. اور زردی چوزہ جو انڈے سے چوزہ تیار ہوتا ہے، حیاتیات کا اس کے اندر مادہ پایا جاتا ہے. تو ڈاکٹروں نے کچھ لوگوں نے کہہ دیا بھائی زردی کھاؤ گے تو بلڈ پریشر ہو جائے گا، شوگر میں نقصان دہ ہے. یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ابھی تک کسی نتیجے پر اطباء بھی نہیں پہنچ سکے کون سا فائدہ مند ہے کون سا نقصان ہے. میں اللہ کے رزق کو پھینکنا ہی ہے. آپ نہیں کھاتے ہیں تو کسی کو دے دیجئے کھانے کے لیے، کسی کو کھلا دیجئے. اگر کوئی نہیں کھا رہا شیخ صاحب تو مطلب کوئی نہیں کھاتا نا؟ نہیں، کھانے والے بہت ملیں گے، کون نہیں کھاتا؟ ارے بیوی کو کھلا دو. بیوی میرے کو کھلا رہی شیخ صاحب، میں کتنا کھاؤں؟ بچوں کو کھلا دو، بچے کھائیں گے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، جزاک اللہ. بلکہ حتی ایسا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رزق کو پھینکا نہ جائے، کچرے میں نہ ڈالا جائے. جی شیخ، جزاک اللہ. جانور کو دے دے، بلی کو دے دے. ہاں وہی مطلب ہے. جی مجیب بھائی آپ کے پاس کوئی کوشچنز ہیں؟ جی یوٹیوب پہ شیخ ایک سوال آیا ہے ابرار حسین صاحب کا. مرحوم ماں باپ یعنی ان کے والدین شاید فوت ہو گئے، اب یہ بھی سوال ہے کیا ماں جو فوت شدہ کو مرحوم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مرحوم ماں باپ غریبی زندگی گزاری تھی تو کیا ہم صحابہ کی طرح زندگی گزاری کہہ سکتے ہیں؟ یعنی ان کے ماں باپ نے غریبی میں زندگی گزاری تھی تو کیا ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کی طرح زندگی گزاری تھی؟ دیکھیے اولاً تو مرحوم نہیں کہنا چاہیے. وفات ہمارے ہاں اصطلاح ہے، مرحوم کا مطلب میت سے مراد لیتے ہیں. مرحوم کا مطلب ہمارے ہاں اردو میں جب لکھتے ہیں مرحوم یعنی مر گئے، مرے ہوئے کے معنی میں لیتے ہیں. لیکن مرحوم کا اصل معنی ہوتا ہے رحم کیا ہوا.
مرحوم کا معنی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے. تو اسی لیے علماء جو ہے کہتے ہیں مرحوم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں کہ اللہ نے رحم کیا یا رحم نہیں کیا، ہمیں کیا پتا. ہاں رحمہ اللہ کہنا چاہیے، دعائیہ کلمہ استعمال کرنا چاہیے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے. تو اللہ کسی کو جنتی جہنمی نہیں کہہ سکتے، کسی کو جو ہے جنتی کہنا یا جہنمی کہنا تعین کے ساتھ کہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، یہ صحیح نہیں اللہ کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہو. ہاں حسن ظن رکھیں گے، حسن ظن رکھیں گے تو دعائیہ کلمہ کہنا چاہیے، رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ. میت کو جب ذکر کریں تو کہ رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ، والد رحمہ اللہ، والدہ رحمہ اللہ، اس طرح کلمات استعمال کرنا چاہیے. اس سے بچنا چاہیے، مرحوم کہنے سے، مرحوم کہنے سے بچنا چاہیے. اور یہ کہنا دوسرا کہ جو ہے غریبی کی زندگی گزاری ہے تو صحابہ کی زندگی گزاری نہیں. غریبی تو کافر بھی غریبی کی زندگی گزارتا، غریبی کی زندگی کافر بھی مشرک بھی گزارتا. تو کیا کہیں گے کہ صحابہ کی زندگی کا مطلب ہے تقوی و طہارت، تقوی و عقیدہ، ایمان، تقوی و طہارت، زہد، اس طرح کی زندگی اگر گزر رہی ہے تو کہیں گے بھائی ہاں صحابہ کے طرز پر زندگی گزاری ہے. صحابہ کے ہاں تقوی تھا، طہارت تھا، تقوی و طہارت کی زندگی اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تقوی و طہارت کو نظر انداز کر کے صرف غریبی کی بنیاد پر کہ انہوں نے صحابہ کی زندگی گزاری ہے نہیں. دیکھنا ہے شکر اور صبر کتنا تھا ان کے اندر اس پر. تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے، تقوی، شکر اور جو ہے صبر دیکھا جاتا ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. شیخ ابھی ہمارے پاس میں 10-15 منٹ ہے انشاءاللہ. تھوڑی سی روشنی ڈالیے کیونکہ ہمارا یہ پورا مہینہ جو سفر کا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر ہی درس پر چلا گیا. تو سفر مہینے میں لوگ کون کون سی خرافات کرتے ہیں، اور اب 2-3 دن کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس پہ بھی روشنی ڈالیے یا ایک ہم کو مکمل درس ربیع الاول کی خرافات پر. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جہاں تک سفر کا مہینہ ہے تو سفر کے مہینے میں سب سے بڑی بدعت جو پائی جاتی ہے کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ہمارے سفر کے مہینے کسی سے نحوست کا عقیدہ کے مہینہ منحوس ہے، اور یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، دور جاہلیت میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی تھی. اور اسی طرح 13 تیزی جو ہے کہتے ہیں 13 تیزی کا جو ہے اس کی تاریخوں کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدو ولا طیر ولا ہام ولا سفر. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بیماری خود بخود نہیں لگتی، متعدی نہیں ہوتی. یہ آپ کو لگی آپ کے بغل میں آئے تو مجھے لگ جائے، گرچہ آج 2 فرلانگ دور نماز میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو جو ہے لا عدوہ بیماری خود بخود نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ولا طیرہ بدشگونی کوئی چیز نہیں، برا شگون لینا جائز نہیں. الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی یہ شرک ہے، برا شگون نہیں لینا چاہیے. کہ آج کس کا منہ دیکھ لیا بھائی، اگر اس راستے سے گیا اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس راستے سے جاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نہ جانا، یہ بدشگونی ہے. ولا ہاما، اور الو کے بارے میں جو عقیدہ پایا جاتا تھا دور جاہلیت میں، جس گھر پر الو بیٹھ جائے تو اس کو موت کا پیغام آ گیا. تو یہ عقیدے کی تردید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولا سفر، ولا سفر کے سلسلے میں جو عقیدہ ہے کہ منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست کا عقیدہ غلط ہے. کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. جو ہے کسی زمانے کو برا بھلا کہنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے مالی ابن آدم یسب الدار انا الدار بید الامر. انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانہ تو میں ہی ہوں، میں ہی الٹتا پلٹتا ہوں، زمانہ میرے قبضے میں. تو اس طریقے سے مہینے، سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے. اسی طرح بہت سے علاقوں میں سفر کے مہینے میں آخری بدھ یا بڑا بدھ منایا جاتا ہے. آخری بدھ یا بڑا بدھ کی ایک بدعت منائی جاتی ہے کہ اس دن جو ہے تفریح میں جاؤ،
باغیچوں میں گھومو، اس طرح کا کھانا وانا پکا کے لوگ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں بڑے بدھ میں یا آخری بدھ کو، تو یہ بھی جو ہے بدعت ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، اس دن صحت یاب ہوئے تھے، آپ نے جو ہے باہر چہل قدمی کی تھی، اس لیے جو ہم جاتے ہیں چہل قدمی کے لیے، جو ہے اس خوشی میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب بے بنیاد چیزیں باطل ہے، یہ بدعت ہے۔ بڑا بدھ منانا، چھوٹا بدھ منانا، یہ سب بدعات و خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں خاص طور سے اس مہینے میں، ایک تو نحوست کا عقیدہ اور دوسرا آخری بدھ منانے کا عقیدہ، یہ دونوں عقیدے بدعات و خرافات میں سے ہیں، اس سے پرہیز لازم ہے۔ اور جہاں تک ربیع الاول کا مہینہ ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس پر مستقل جو ہے روشنی ڈالی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ابو عریب بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ابو عریب بھائی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور یہ آخری سوال ہوگا انشاءاللہ۔ جی ابو عریب بھائی۔ ابو عریب بھائی نے شاید اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، غلطی سے ان کا بٹن دبا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں کون کون لوگ آتے ہیں، اس بارے میں سلف کے اقوال کیا ہے؟ جزاک اللہ آل خیر۔ میں جی آل میں دیکھیے میرے بھائی، سلسلے میں آل رسول کے سلسلے میں ایک تو وہ آل جن پر زکوٰۃ حرام ہے، سمجھ بات آئی؟ تو وہ بنو ہاشم میں سب لوگ، بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان سب کو آل کہا جاتا ہے، آل رسول کہتے ہیں۔ بنو ہاشم میں آل علی ہوں، آل جعفر ہوں، آل عباس ہوں، آل عقیل ہوں، یہ سب کے سب آل ہیں، یہ آل رسول ہے جو سادات کہتے ہیں، سید۔ یہ تو اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بنو مطلب کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو ہماری، وہ ہمارے اس میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ آل ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اور ایک آل وہ آپ کی پوری امت ہے، پوری امت آپ کی آل میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہاں آل محمد میں آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں، اور آل میں پوری امت شمار ہے، سب کے لیے دعا ہے۔ تو آل میں صرف آل علی نہیں ہے، آل جعفر، آل جو ہے عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ سب آل میں شامل ہیں۔ بنو ہاشم تمام کے تمام آل رسول۔ میرے خیال سے سوال مسلم کی پورے ہو حدیث گئے۔ ہے، جی شیخ کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں آل بنو ہاشم کے لیے، سب آل میں سے۔ جی میرے خیال سے سوال پورے ہو گئے آج کے لیے۔ آپ کے پاس کچھ بچے ہوئے ہیں ورنہ پھر ہم لوگ وائنڈ اپ کریں۔ مجیب بھائی آپ کے پاس کچھ ہے یوٹیوب پہ؟ نہیں، ٹھیک ہے شیخ دعا کریں وائنڈ اپ۔ حیاکم اللہ۔ ندیم بھائی کا ہاتھ اٹھا، ایک منٹ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی ندیم بھائی سوال ہے آپ کے پاس؟ لگتا ہے نہیں ہے، وائنڈ اپ کر سکتے ہیں شیخ۔ جزاک اللہ خیر۔ حیاکم اللہ۔ امیر بھائی بند۔ جی دعا کریں خاتمہ۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، لا الہ الا انت